قربانی ذبح ہو تو پھر اپنے بال کٹوائیں، یہ امر مستحب ہے اور اس پہ اجر و ثواب ہے۔ باقی قربانی کے متعلق باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ تو آج یہ جو عشرہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، اور یہ 10 راتیں عشرہ ذی الحج کی راتیں ہیں۔ اگر کل چاند نظر آ گیا تو پہلی رات کل کی شروع ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس چیز کی قسم اللہ اٹھائیں وہ کوئی چیز معمولی ہے؟ کیوں جی بولو بھائی، وہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ہاں، بڑی خاص چیز ہے وہ، اور اسی لیے اس کی عظمت کو بیان کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں، یعنی 9 دن اور 10 راتیں، کیونکہ 10ویں دن تو عید ہو جائے گی، ان 9 دنوں میں جو نیک اعمال ہیں، باقی سارے سال کے جو دن ہیں ان سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں۔ نیک اعمال ان 9 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جو نیک عمل کرنے والا ہوگا وہ اللہ کا محبوب نہیں بنے گا؟ کیوں جی؟ جو نیک عمل کرنے والا ہوگا وہ اللہ کا محبوب بنے گا یا نہیں؟ آپ تاجر حضرات ہیں، کوئی نفع کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی آخرت میں جو فائدے کی بات ہے کوئی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اچھا، آگے پیچھے ہم سے پوچھیں گے جی رات جاگنے کی ہے، اور ان راتوں کے متعلق پوچھیں گے جن کا کوئی احادیث میں حکم نہیں ہے، نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، ان کے متعلق پوچھیں گے، اور جن کا حکم دیا ہے ان کا بتائیں بھی سمجھائیں بھی تو ادھر جاتے ہی نہیں ہیں۔ عجیب طبیعت ہے بھائی۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان 10 راتوں کے اندر جو عبادت کرتا ہے اس کا درجہ شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے، زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو میرے محترم سامعین، ہماری نوجوان نسل وہ تو بیچاری کھو گئی انٹرنیٹ کی دنیا میں، کھو گئی فیس بک کی دنیا میں، وہ تو کھو گئی یوٹیوب کی دنیا میں۔ تو جنہوں نے ان راتوں میں مولا کو راضی کرنا تھا، افسوس کہ وہ ان چیزوں سے اتنا دور چلے گئے جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ تو فرمایا جو ان راتوں میں عبادت کرے تو اس کا ثواب شب قدر سے زیادہ ہے۔ بھائی جو بیٹھے وظائف کر رہے ہیں وہ بند کریں، اپنی زبان بند کریں، کان کھولیں۔ ہاں، جب بیان ہو رہا ہو تو یہ سلسلہ بیچ میں گڑبڑ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے دل و جان سے بیان سنیں۔ وظیفہ کرنا ہے تو باہر جا کے کریں ادھر دھوپ میں، ہاں یہاں بیان سنیں، بیان سننے کے لیے یہ ٹائم ہے، سنیں تاکہ بات دل میں اترے۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنوں کی فضیلت بھی حضور نے بیان فرمائی اور راتوں کی فضیلت بھی، اور فرمایا یہ جو 9 دن ہیں اگر اس میں کوئی انسان روزہ رکھے تو فرمایا کہ سال کے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، فرمایا اس دن کا جو روزہ ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ اللہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے یہ بات یاد رکھنا، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جو بے انتہا نامہ اعمال میں بھرے پڑے ہیں اللہ ان کو ان روزوں کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح جو حقوق العباد ہیں جب تک وہ ادا نہیں کرو گے یا ان سے معافی نہیں مانگو گے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بس اس سے سارا کچھ ہی معاف ہو گیا، نہیں بھائی، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کا جو حق ہے حق تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن جو بندوں کے حق ہیں ان کا تعلق ہی بندوں کے ساتھ ہے۔ اب کسی کے پیسے دینے جب تک نہیں دو گے تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ تو نہیں کرے گا۔ آپ 1000 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ صاحب حق سے پوچھو۔ اب کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، کسی کے اوپر بہتان باندھا،
تو میرے محترم سامعین، یہ سب حقوق العباد ہیں. کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، مالی نقصان کیا ہے، عزت کا نقصان کیا ہے، اور آج یہ چیزیں عام ہیں، ہم ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. تو میرے محترم سامعین، اب یہ چیزیں جب تک ہم صاحب حق سے معاف نہیں کروائیں گے، اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے. تو فرمایا کہ ان دنوں میں جو روزہ رکھے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ سال بھر کے صغیرہ گناہوں کو حق تعالی معاف فرما دیتے ہیں. چلیے آپ 9 کے دن اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، چلو کچھ دن تو رکھیں، اور اسی طرح جن کے روزے قضا ہوئے ہیں ان دنوں میں رکھ لیں، آپ کے قضا روزے بھی ادا ہو گئے اور یہ فضیلت بھی مل گئی. کیوں جی، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ اور اگر بالکل ہی جو کچھ نہ کر سکے تو کم از کم پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ضرور رکھے نا. عید سے ایک دن پہلے کا روزہ ضرور رکھے. کیوں؟ کہ اس سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. قیامت کے دن حق تعالی بخشش کے اتنے بہانے اپنے بندوں کے لیے بنائیں گے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جن نیکیوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، یہی نیکیاں قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی. اچھا، کچھ لوگ نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن بیچ میں شیطان حائل ہو جاتا ہے. شیطان قسم کے لوگ حائل ہو جاتے ہیں، لو جی 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، رمضان کے روزے رکھے نہیں اور یہ جناب 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہے ہیں. بھئی اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے. اچھا چلیے پہلے اس بات کو بھی ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیں. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بھی 100 کھا کے چلی تو گئی نا. کیوں جی؟ یہ جو بگیاڑ بنا بیٹھا ہے 100 چھوڑ کے 1000 کھا کے بھی نہیں چلا، چلو کم از کم وہ 100 چوہے کھا کے توبہ کی طرف چل تو پڑا نا. ہے بھئی، چل تو پڑا نا. اور بیت اللہ کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، فرمایا جو بھی میرے گھر میں آ گیا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بہت گناہ کیے، نیکیاں اس کے پاس نہیں، گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. پھر اس نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، آ گیا میرے گھر کے اندر معافی مانگنے کے لیے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں یجد اللہ غفورا رحیما. اب تم اپنے پروردگار کو روٹھا ہوا نہیں پاؤ گے، مہربان پاؤ گے. اب ناراض نہیں پاؤ گے، اب راضی پاؤ گے اس کو، کیونکہ تم آ جو گئے ہو. ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور جو چلی جیسے بھی چلی اللہ فرماتے میں نے معاف کر دیا ہے. اور یہ جو بگیاڑ چلا ہی نہیں ابھی تک اور دوسروں کو بھی روک رہا ہے، فکر تو اس کو کرنی چاہیے. کیوں جی؟ آگے بات سمجھ کے نہیں؟ تو شیطان یہ چکر ڈالتا ہے، ان وسوسوں میں ڈالتا ہے، جی فلاں گناہ کیا، رمضان کے روزے تو رکھے نہیں، فلاں ایسے ہوا، اب اسے ایک روزے سے کیا بنے گا، ہیں جی یہ تیری تھوڑی بہت عبادت سے کیا بنے گا. یہ سب شیطان کے چکر ہیں. تھوڑی عبادت ہے، چھوٹا عمل ہے، کر گزرو، ہو سکتا ہے آپ کی بخشش کا فیصلہ ہی اسی پہ ہو، اسی پہ آپ کی بخشش کا فیصلہ ہو، تو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ شیطان کی وجہ سے اور شیطان جیسے لوگوں کے تانوں کی وجہ سے کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ اس لیے میرے محترم سامعین، یہ جو عشرہ ہے یہ بڑی عظمت والا ہے، اور اس کے اندر حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں 4 کام